بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 32 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الصالحین میں تمام احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور ان احادیث میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق زیادہ تر ہماری زندگی سے ہے، یعنی ہمارے کھانے پینے اور ہمارے آداب معاشرت وغیرہ سکھانے سے متعلق احادیث ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ ہم جو حدیث سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی احادیث مبارک پہنچائیں گے تاکہ ان احادیث مبارکہ کی وجہ سے وہ بھی اپنی زندگیوں میں روشنی کو لائیں، اپنی زندگیوں میں نورانیت پیدا کریں۔ آج کا باب ہے باب فضل ضعافت المسلمین والفقراء الخاملین، یعنی کمزور فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کے بیان میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ سب سے پہلے اپنے باب سے متعلق قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان سے نہ دوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ رکھنے کا یا جن کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو صبح اور شام یاد کریں، یعنی ان کی منشا اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے۔ تو ایسے لوگ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ انہی کے ساتھ رہیں اور ان سے اپنا چہرہ نہ موڑیے گا، بلکہ ان کا ساتھ آپ کے لیے بہترین ہے۔ عن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو یقسم علی اللہ لأبرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر متفق علیہ۔ حضرت حارثہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش بخیل متکبر آدمی ہے۔ عتل سے مراد یعنی جاہل اور بدبخت۔ جواز کہتے ہیں جیم پر زبر واو مشدد اور نقطے والے زوا کے ساتھ، اس کا ترجمہ جمع کر کے رکھنے والا، اور بعض کہتے ہیں بہت اکڑ کر چلنے والا، اور بعض نے کہا کوتاہ قد یعنی چھوٹے قد والا اور بڑے پیٹ والا، قصیر البطین یعنی بڑے پیٹ والا۔ عتل باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اور جواز جو ہے یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اور اس کا مطلب یعنی تکبر سے چلنے والا۔ اس حدیث کے جو راوی حضرت حارثہ بنت وہب ہیں، حارثہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام وہب اور ان کی والدہ کا نام ام کلثوم ہے۔ ان سے 6 مرویات ہیں، ان میں سے 4 پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی ہے حدیث۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو جنتی ہیں ان کی علامت کیا ہے۔ جنتی وہ لوگ ہیں جنہیں عام طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے اتنے
کوئی عظیم الشان نہیں ہوتے، کوئی بہت زیادہ مال و دولت والے نہیں ہوتے، تو لوگ ان کو، اور دوسری بات کہ وہ بے ضرر ہوتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو اس کی وجہ سے لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کمزور لوگ جن کا تمہاری نظر میں کوئی مرتبہ نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری نظر میں تو ان کی بہت حیثیت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک دلیل بھی دی کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ کا نام لے لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے اور ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ قسم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ ان کا اللہ سے اتنا رشتہ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اپنے میں حقیر اور کم درجے والا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ جو کمزور یا غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ متقی اور پرہیزگار ہوں تو ان کا اللہ کے ہاں بہت عظیم الشان مرتبہ ہے، اور صرف کمزور اور غریب ہونے کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں مل سکتا، بلکہ اصل بات جو ہے وہ تقوی کی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا، اس کے مقابلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ضعیف اور متضعف کے مقابلے میں عتل جواز مستکبر کہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ مال و دولت کی وجہ سے اگر ان میں یہ عادات آ گئی تو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو مال و دولت کی وجہ سے اکثر غرور، تکبر اور مال کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کی عادات خراب ہو جاتی ہیں، تو ان خراب عادتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے ضعیف کے مقابلے میں یہ لے کر آئے، یہ عادات لے کر آئے کہ یہ عادات والا شخص جو تکبر کرنے والا یا سخت بولنے والا ہوگا اور اپنے مال و دولت کو سمیٹ کر رکھنے والا ہوگا، لوگوں پر خرچ کرنے والا نہیں ہوگا، تو ایسا جہنمی ہوگا۔ وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حرج إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع۔ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حرج إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، متفق علیہ۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ اس آدمی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ آدمی اشراف میں شمار ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح ہو جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دوسرا آدمی گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ فقیر مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہے یا یہ اس لائق ہے۔ اس کے دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں
کہ اس لائق ہے کہ اگر اس کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوا دے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس جیسے دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے، یعنی یہ سے مراد یہ فقیر شخص اور اس جیسے سے مراد یہ جو پہلے گزرا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس کو تم اس لائق نہیں سمجھتے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت والا نہیں ہے اور تمہارے نزدیک اس کی کوئی فضیلت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسے فقیر مسلمانوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اس حدیث میں فقراء مسلمین کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس معاشرے میں ان کی غربت کی وجہ سے انہیں نہ کوئی جانتا ہے نہ ان کا احترام کیا جاتا ہے، مگر یہ اپنے تقوی اور اپنی نیک عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور ایسے شخص جو دنیاوی اعتبار سے تو بہت مالدار ہوں مگر ان کے پاس تقوی کی دولت نہ ہو، تو ان جیسے لوگوں سے دنیا کو بھی بھر دیا جائے تو ایک غریب متقی شخص اس سے بہتر ہے۔ اس میں جو یہ فرمایا کہ اس لائق ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے، یعنی مال و دولت والے کے بارے میں بتایا کہ وہ اس سے نکاح کیا جائے، اور جو غریب ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے راضی نہ ہو، یعنی اس کی حیثیت بہت کمزور ہے۔ تو اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ نکاح کے لیے بھی ہمیں حیثیت جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ تقوی میں کس حیثیت سے ہے، یعنی اس کا تقوی اگر زیادہ ہے، وہ متقی ہے، تو وہ نکاح کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرد ہو یا عورت ان کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے کہ وہ مال و دولت میں بڑے ہیں یا نہیں۔ تو تقوی خود ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مقبول کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ پہلے شخص کی نسبت دوسرا شخص اتنا زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس جیسے آدمیوں سے اگر دنیا بھی بھر دی جائے تو یہ پہلا شخص جو ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو ایک دوسری روایت میں یہ بات صراحتاً آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ تقوی سے ہے، دنیاوی جو ہے اعتبار وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ مجھ میں سرکش متکبر لوگ داخل ہوں گے، تو جنت نے کہا مجھ میں کمزور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے جھگڑے کو نمٹاتے ہوئے جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، جس پر رحم کرنا چاہوں گا تیرے ذریعے کروں گا، اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، میں نے تم دونوں کو ہی بھرنا ہے، یعنی تم دونوں کا بھرنا میرے ذمے ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ تو جنت اور جہنم کا یہ جھگڑا
کیا حقیقتاً ہوا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہیں یہ کیسے بولے، یہ تو بولنے پر قادر ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گویائی دی ہوگی اور حقیقتاً ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ جو انسان کو بولنے پر قدرت دے سکتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی قدرت دینے پر قادر ہے کہ یہ چیزیں بھی آپس میں بول سکے۔ تو جنت نے جو کہا کہ ضعفاء الناس و مساکنہم، تو اس سے کون لوگ مراد ہے؟ حدیث میں یہ ضعفاء اور مسکین سے وہ مسکین اور ضعفاء مراد ہیں جو اہل ایمان ہوں، صبر اور تقوی والے ہوں، غریب ہونے کے باوجود اس غربت پر صبر اور قناعت کی زندگی گزارتے رہیں اور اس پر ناراض نہ ہوں کہ ہمارے پاس مال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر صبر کریں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو یہ فرمایا کہ جہنم نے یہ کہا کہ مجھ میں جبار اور متکبر لوگ ہوں گے، تو کیا ہر طرح کے جبار اور متکبر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ تو جبار اور متکبر اگر ایمان والے ہوں یعنی مسلمان ہوں تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جبار اور متکبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر کافر بھی ہیں تو کافر نے تو ہر حالت میں ہی جہنم میں جانا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ ہوں گے جو ایمان کی دولت سے منور نہیں ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موٹا آدمی قیامت کے دن آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن سے مراد یعنی اس کی قدر و منزلت، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ وزن سے مراد اس کی حیثیت ہے، یعنی اللہ پاک کے ہاں ایسا شخص آئے گا جو دیکھنے میں بہت باحیثیت لگے گا، بہت اچھا لگے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس میں تقوی یا نیکی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں انسان کی جسم کی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں قدر و منزلت اندرونی کیفیت ایمان اور تقوی اور اخلاص کی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ ترغیب موجود ہے کہ آدمی اپنے ظاہری شان و شوکت کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ اپنے تقوی اور اپنے ایمان کو دیکھے کہ میں تقوی اور ایمان میں کس درجے پر کھڑا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں متقی اور پرہیزگار اور پختہ ایمان والا بنائے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری حیثیت ہو۔ اللہ پاک ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر موجود تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اور ہم نے جو سبق پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خود بھی ہم عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی ہم راہبر بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔